إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صدق رات کل گفتگو چل رہی تھی بندہ اور مولا کے تعلق سے، بندگی و شعور، اور اس حوالے سے صوفیہ کی ہدایات گائیڈ لائن کی اس پہ گفتگو چل رہی تھی۔ اب ہم چاہیں گے کہ ابھی عصر کا چند منٹ مغرب کا باقی ہے، نماز ہو چکی ہے، آئیے ہم توجہ کے ساتھ اس پہ غور کریں۔ کہ یہ بندگی ہے کیا چیز؟ بندہ یعنی گناہ یا معنی میں سمجھ لیں آپ، یہ جو غلامی ہے، بندگی، اس کو سمجھنے کی اس راز کو، سیکریسی کو اگر ہم سمجھ لیں، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ ہماری تخلیق کس نے کی، کیوں کی، وجہ کیا، اور مقصد تخلیق کیا ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیوں پیدا کیا، کیوں بنایا تخلیق کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اتنا بزی ہو جاتے ہیں، دنیا کمانے میں، دنیا کو حاصل کرنے میں اتنا ہماری صبح شام ایسے بزی ہے کہ ہم اس مقصد کو، اور وہ جو بیس ہے ہماری تخلیق میں، ہمارے کریشن میں، وہ ہم سے کہیں چھوٹ جاتی ہے، وہ کنسیپٹ، وہ تصور، وہ وچار دور ہو جاتا ہے ہم سے، یا ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ بس اس پوائنٹ کو آپ دل و دماغ میں رکھیں، بندگی، ہمیں بندہ بنایا، آپ بھی بندے ہیں، سب لوگ بندے ہیں اللہ کے۔ دیکھیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں کہے گا کہ بندے نہیں، لیکن ہم اپنے صبح شام کا جب جائزہ لیں، اپنے اندر جھانکیں، دیکھیں، تو وہ بندگی کہیں گم ہو چکی، کھو دیا ہم نے اس بندگی کو۔ بندہ تو ہے، لیکن بندے کی جو بندگی ہے، اور اس کو اور گہرائی کے اندر جانا چاہے نیچے، تو شعور بندگی، سینس آف لائف، وہ جو ہے اس کو ہم نے کہیں کھو دیا ہے، گم کر دیا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج و زکات ہی نہیں، ہمارے جتنے معمولات ہیں زندگی کے،
صبح سو کے اٹھنے سے رات کو بسترے پر جانے تک جو معمولات ہیں ہمارے، بزنس کاروبار ہو یا ایجوکیشن لائف ہماری ہو، ہم پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، یا تبلیغ و ارشاد، دین و سنت کا ورک ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں جتنی ہیں، فیملی لائف ہماری، بال بچے، بیوی، ماں باپ، یہ عزیز و اقارب کے اندر صلہ رحمی کا جو ایک کنسیپٹ ہے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یہ تمام چیزیں جو ہیں بکھر جاتی ہیں. اور یہ اگر ہم تصور ہمارے دل و دماغ میں ہو، اس کو کہتے ہیں سینس، اس سینس کے ساتھ اگر ہم جئیں، صبح اٹھیں تو رات کو سونے جائیں جب، تو یہ دولت فراواں جو ہے یہ آپ کو ہمیں سب، اس لیے کہ جیسا کہ کل آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کریمانہ ادا دیکھیے آپ، وہ فرماتا ہے کہ یہ اس کا کرم ہے، نہایت بے پایا کرم کہ ہم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں اپنی راہ میں. اب آپ کل ملا کر دیکھیں تو بندہ بھی اسی کے اور بندگی کا شعور بھی وہی عطا فرما رہا ہے، اور ہمیں ہادیانہ انداز میں خود فرما رہا ہے کہ چلو تو کوشش تو کرو ہمارے راہ میں چلنے کی. ارے کیوں، ایک کوشش تو کرو، جد و جہد کرو، تمہارا لمیٹیشن کوشش ہے. والذین جاہدوا، تم جہد تو کرو، صحیح و جہد کی طرف آؤ تو تم، ہم تمہیں اپنی راہ دکھائیں. ہم وہ، یعنی ہماری اور آپ کی لمیٹیشن یہ ہے کہ ہم جد و جہد کرے رہے مولا میں چلنے کے لیے، اور وہ جو ان لمیٹیڈ ہے وہ رب کریم فرماتا ہے کہ ہم تم کو اپنی راہ دیں، ہم دیں، ہم بتائیں گے تم. اب اس سے زیادہ کریمانہ انداز کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے راہ مولا چلنے کی کوشش کو شرف قبولیت سے نوازنے کے لیے وہ وعدہ فرما رہا ہے کہ ہم دیں گے، تم آؤ تو ہماری راہ میں چلو، ہم راہیں دکھائیں گے تم کو. بس اسی بندگی کے شعور کو حاصل کرنے کی کوشش ہے کہ بندگی کسے کہتے ہیں، اسی کو سمجھنا. ظاہر بات ہے کہ آپ سب، ہم سب جتنے بیٹھے ہوئے سب، لیکن جب کبھی بھی موقع نہیں ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں کیا واقعی اللہ کے بندے ہیں؟ نہیں، ہم سے تو کہیں کہا گیا ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ دنیا کے معاملات میں اتنا بزی ہو جاؤ اور اتنا تم اس میں ملوث ہو جاؤ کہ تم اپنے ہوا اور ہوس کے بندے بن جاؤ. حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کسی شخص سے کہا آ کے کچپیسی کر رہا تھا وہ، انہوں نے کہا جاؤ تم کیوں فقیر کو پریشان کر رہے ہو، تم تو میرے بندے کے بندے ہو. اب وہ صاحب معاملہ چلا کہ بھائی یہ بتائیے یہ خدا بن رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تم میرے بندے کے بندے ہو، جبکہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں. یہ کہہ رہے نہیں تم میرے بندے کے، یہ بھی اللہ ہے، ان کا کوئی بندہ ہے اور اس کا میں بندہ ہوں. جب یہ بات آئی تو وضاحت کی بات آئی کہ حضرت یہ تو آپ وضاحت اس کی فرما دیتے تو بڑا کرم ہوتا. ان کا یہ ایک بات کر رہا ہے، جتنی باتیں اس نے کی اپنے نفس کے بندے والی بات اس نے کی. یہ نفس کا بندہ ہے، قرآن عظیم میں ہے یہ نفس کا بندہ ہے. اور نفس کو مولا کا کرم دیکھو کہ نفس کو اللہ تعالیٰ نے میرا بندہ بنا دیا، میرا غلام بنا دیا. وہ مجھ پر مسلط نہیں ہے، میں اس پر مسلط، وہ اس کی غلامی
میری غلامی میں میرا نفس ہے اور یہ نفس کا غلام ہے، نفس کا بندہ ہے. بات یہی ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے. اور اسی پوائنٹ کو پھر میں مخدوم صاحب ہی کے اس قول کی طرف آپ تک آنا چاہوں گا. توجہ چاہوں گا، پلیز آپ توجہ کریں، آپ مہربانی فرما کر. حضرت مخدوم سمنانی فرماتے ہیں، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بندہ اور مولا، مولا اور بندہ، خالق اور مخلوق، مخلوق اور خالق، تخلیق، ہماری جو تخلیق ہوئی ہے اس کا مقصد بھی اس کے اندر ہے. مولا اور بندہ کے درمیان میں رشتہ و تعلق کا جو راز ہے وہ بھی چھپا ہے. توجہ ہوگا، میں ایک مثال بالکل اس پر آپ کو دینا چاہتا ہوں جو عقلی طور پر بھی نہیں، لاجک پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو اگر محفوظ کر لیں اپنے دل و دماغ میں، اس کو بسا لیں، کبھی مس گائڈ نہیں ہوگی، کبھی مس گائڈ نہیں ہوگی، گمراہی کی طرف کبھی نہیں جا سکتے. شیطان ہو کہ نفس بد ہو، کبھی آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے، لیکن وہ اس کی مدد، اس کی دستگیری آپ کی ہیلپ کرے گی، مدد کرے گی. اس لیے آپ اس پر پوری توجہ دیں گے. فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پیریڈ میں ایک ایسا عابد تھا کہ 500 سال کی بے ریا عبادت اس کے اکاؤنٹ میں تھی. آپ غور کیجیے گا، 600 سال کی، اور وہ بھی کون سی عبادت؟ بے ریا عبادت. یہ حضرت علامہ صاحب قبلہ لطیفی سے علامہ ڈاکٹر ہے اور دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف مرکز اہل سنت کی نمائندگی ہر سال الحمدللہ یہاں یہ ان کے داعش ہے، محبت ہے، ان کا تعلق ہے، اور ان کے بابا دادا کا تعلق ہے حضرت محمد پاک سے، اس چوکھٹ سے. بہت ذمہ دار شخصیت اہل سنت و جماعت کی معمولات میں سے ہے. آپ کو حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور ان کے سامنے یہ بات کی جائے تو ایک مستند بات ہو جاتی ہے. اس لیے بے ریا عبادت کے بارے میں میں کیا کہوں؟ یہ ریا جس کو دکھاوا کہتے ہیں یا مکر کہہ دیجیے، مکر و ریا، یہ ہر شخص میں، یعنی میں آپ سے اپنے بارے میں کہتا ہوں، مجھ میں بھی ریا دکھاوا. کوئی ایسا نہیں. اچھا، ایک ان پڑھ آدمی ہے تو اس کی جو ریا ہے وہ ان پڑھ، جو پڑھا لکھا ہے اس کی بہت ایجوکیٹڈ، ریا بھی اس کی بہت ہی پڑھی لکھی ہے. آدمی نہیں کیچ کر پاتے. اگر صوفیہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں آپ، صوفیہ کے نام، اب وہ کیا کہتے ہیں ریا کے بارے میں، دکھاوے کے بارے میں، نام و نمود کے بارے میں. کالی رات میں، توجہ چاہوں گا، کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کو پکڑنا. کالی رات ہے، کالا پہاڑ ہے اور اس پہ کالی چیونٹی جا رہی ہے، کوئی پکڑے گا؟ بولو. یہ ہے ریا، دکھاوا. اسے کیچ کرنا، اسے پکڑنا اور پھر اس سے نجات حاصل کرنا ہر کس و ناکس کی بات نہیں. فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو اللہ کے مقرب ہیں، بارگاہ الہیہ کے مقربین جو ہیں، سب سے آخر میں ریا ان کے سینے سے نکلتی ہے. سب سے آخر میں یہ دکھاوا اور ریا.
چونکہ ایک تصوف کی درسگاہ ہے یہ جو ہم بیٹھے ہوئے، اور میں تو اس لیے لگ گیا ہوں تاکہ اسی میں سے نہ جانے اللہ کا کون سا محبوب بندہ ہے کہ اس کی حاضری قبول کرے، اور وہ حاضری ہمارے لیے بھی سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں، بہانہ یہ تلاش نہیں کرتا، کوئی بہانہ نہیں بخشش کے لیے، وہ بدلہ نہیں، بہانہ جو ہے، بہانہ جو ہے، بدلہ تو میں بندے سے یہ رب تبارک و تعالیٰ نہیں بلکہ بہانہ تلاش کرتا ہے، کچھ بھی ایسا بہانہ مل جائے تو میں اس کو بخش دوں۔ تو فرماتے ہیں کہ مقربین بات چل رہی تھی حضرت مخدوم سلمانی کی، بنی اسرائیل کے دور کا ایک عابد جو 500 سال بے ریا عبادت جس کے اکاؤنٹ میں تھی، اور یہ واقعے کا جو مقصد ہے بیان کرنے کا، وہ واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بات آپ کس درس کی طرف آپ چل رہے ہیں کہ بندہ کسے کہتے ہیں اور بندگی کسے کہتے ہیں، اور مولا کا کرم اور بندے اور مولا کے درمیان میں جو رشتہ و تعلق ہونا چاہیے اس کی شکل کیا ہے، اس پہ غور کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوشش کیجیے کہ توجہ ہو تاکہ ہم اس چیز کو حاصل کر سکیں۔ 500 سال کی بے ریا عبادت اور بے ریا کے اوپر میں نے گفتگو کی آپ سے کہ اتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بہت مشکل مرحلہ، اپنے سینے سے ریا کو، اپنا محبوب کو، چاہو حشم کے جذبے کو ختم کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا جہاد کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد کی اجازت ہے اس میں یہ منزل ملتی ہے۔ حضرت امام غزالی نے تو اس پہ جو گفتگو فرمائی ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، وہ بات میں نے کہہ دی کہ کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چیونٹی کا دیکھنا جتنا مشکل ہے، ایسے ہی اپنے اندر چھپی ہوئی ریا کو دیکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اچھا صاحب، اس لیے اس کی وضاحت میں نے کی کہ آپ آئیے حضرت محمود صاحب کی بات پر، 500 سال کی جس کے پاس عبادت ہو، بے ریا عبادت ہو، کتنا لکی، کتنا خوش نصیب، کتنا اللہ کی بارگاہ میں یعنی اس کو کتنی توفیق حاصل ہوئی کہ 500 سال کی بے ریا عبادت اس کے پاس موجود ہے۔ اب آپ دیکھیے ٹیسٹ کی بات آئی، امتحان کی، آزمائش کی، یہی منزل ہوتی ہے کہ جس کو حضرت امیر خسرو اپنے انداز میں فرماتے ہیں، بڑی کٹھن ہے ڈگر پر کٹھن، بڑی کٹھن۔ اب ٹیسٹ لینا ہوا تو فرشتوں کو بھیجا مولا نے کہ جاؤ عابد کے پاس اور اس سے کہو، توجہ دو، اس سے کہو کہ تیری 500 سال کی عبادت مردود، ریجیکٹ، نہیں قبول کرتا ہوں، بول دو مردود کر دی گئی تیری 500 سال کی عبادت۔ فرشتے آئے، وہ عابد سے ملے، کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور تم کو یہ کہنے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 500 سال کی عبادت ریجیکٹ کر دی۔
وہ ہنسنے لگا. مولا کو سنو مولا کیا پیغام بھیج رہا, اور اب بندہ کسے کہتے ہیں. وہ ہنسنے لگا. اس پوائنٹ کو لینا. وہ ہنسنے لگا. کہا کیا کہا؟ کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تیرے پاس کہ تیرے 500 سال کی بیریا عبادت اللہ نے نامنظور فرما دی ہے. ہنسنے لگا. آپ لوگ ہنسو گے؟ ارے ہم لوگ بلڈ پریشر آئے ہو جائے, ابھی ہو سکتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے, بڑی مشکل سے اللہ کی عبادت کر پاتے ہیں. تو کیا بھی تو پتہ نہیں وہ نام نمود والی دکھاوے والی تھی, بے ریا تھی کہ ریا والی تھی. بہرحال اتنی عبادت کے بعد بھی اور یہ مل رہا ہے کہ سب ریجیکٹ کر دی جا رہی ہے, سب نامنظور کر دی جاتی ہے. کیا حال ہوگا؟ اب اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ اب ہم دیکھیں ہم بھی بندے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ اب اللہ کے بندے ہیں. بری حال ہو جائے, بلڈ پریشر ہائی ہو جائے کہ یہ ساری عبادت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی, اور رب کی طرف سے مولا نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ہمیں خبر دی ہے. تو 100% نہیں 1000% یہ بات سچی ہے, ہماری عبادت اکارت گئی. لیکن اب بندہ کسے کہتے ہیں وہ سوچے. تو ایک تو کہنے لگے مجھے تعویذ چاہیے, تعویذ دے دیجیے. دیکھیے یہ پاکستان سے آئے تھے مولانا شفیع کاڑوی صاحب, ان کا ایک تعویذ ہے. یہ تعویذ فلاں بابا کا ہے, یہ تعویذ ان کے صاحبزادے کا ہے, یہ ایک تعویذ یہ ہے. گنا نہیں وہ ہم کو, اور اب اتنی تعویذ پہننے کے باوجود بھی کیا چاہیے؟ ایک تعویذ ہے. تو میں نے کہا آپ کی بڑی بھی آپ کے پاس تو الحمدللہ اتنے تعویذ آپ لے ہوئے ہیں, اب اس کے بعد کیا ضرورت؟ کہنے نہیں آپ دے دیجیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے اپنے بابا کو ٹانگا ہے, لیجیے جیلانی بابا کو بھی ٹانگ لیجیے. گلے پہن کے چل رہی ہیں اور آپ کو سکون نہیں ہے, لیجیے صاحب ہم کو بھی ٹانگ لیجیے. آپ دعا تعویذ وغیرہ نہیں ہے. دراصل حضرت شفیع میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ جو تعویذ کا سلسلہ آپ تو یا کسی اپنے بزرگ کے پاس گئے, آپ عزت پوچھو دے دیجیے لکھ کر کے. دراصل انہوں نے بھی لپیٹ کر کے کچھ اللہ کا کلام, اس کے نمبرات یا جو بھی شکل ہے آپ کو دے دیا. آپ نے اس کو ایک طرح سے لیا, اس لیا. کہنے لگے یہ ایسے ہی ہے جیسے بچے ضد کرتے ہیں چاکلیٹ دے رہتے ہیں. یہ چاکلیٹ ہے, بس وہ اتنی تھوڑا سا جب وہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو چاکلیٹ نہیں دیا جاتا. وہی اس منزل پر ان کو آنا چاہیے جہاں خود کاملیت کی طرف آئیں. اب اس کا آپ فوڈ مانگیں, کھانا مانگیں, چاکلیٹ اگر آپ کو دیا جائے تو آپ کہیں گے نہیں ہے چاکلیٹ کھانے سے پورا کھانا چاہیے, تب جا کر کے کام چلے. وہ منزل نہیں آنے والی. اگر آپ محنت کریں تو وہ منزل ہو, نہیں ہے اس سے کام نہیں چلے. بہت چاکلیٹ کھا چکے ہیں, اب وہ ایج ہماری نہیں رہی, اب ہم بڑے ہو گئے, اور اب ہم کو کھانا دیجیے, اور وہ جو کھانا دیں گے اس کو ہضم بھی کر لیں گے, ڈائجیشن اس کا ہو جائے. یہ چیز حضرت اعلیٰ حضرت شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے, لو بھائی حضور محمد صاحب میں اس کو بتاشا کہتے تھے. بتاشا پتہ نہیں آپ کو سمجھتے ہیں, ایک شکر کا ہوتا ہے, مٹھائی ہوتی ہے. لو بھائی تم بھی ایک خوش ہو جاؤ. یہ اور تعویذ کی ایک حقیقت سننا اور سنا دیں آپ کو. سورت میں حضرت محدث صوفی کے یہاں محدث اعظم ہند پڑھتے تھے, درس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے, اس کے بعد تشریف بریلی شریف میں گئے. فتویٰ نامہ سیور فقہ کی تعلیم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاصل کی. تو وہاں جب پڑھ رہے تھے اور اسٹوڈنٹ شفیع میاں رحمۃ اللہ علیہ پہنچے سورت, یہ صاحب بہت دلچسپ واقعہ ہے.
جسے آدمی جوان تھے، دعا تعبیر وغیرہ نشان بھی نہیں تھا، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو مجمع تھا، سارے مریدین علماء مشائخ ملنے آئے تھے، اتنے میں جسے آدمی نوجوان تھے تو ایک شخص آیا اور کہا کہ تعبیر کو آپ نے جو دیا تھا گم ہو گئی ہے، تم کو دے دیں۔ تو نانا ہمارے آئے ہوئے ہیں، اشرف میاں سے مانگو تعبیر، تو زور سے کہتا ہے نہیں نہیں وہ آپ والی دیجیے، آپ والی، بہت میرا کام ہو گیا، مجھے وہی چاہیے۔ تعویذ کی وہ جس کو یقین کہتے ہیں، اس یقین کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، کاغذ کے ٹکڑے کی طرف نہیں، یقین کی طرف لے چلنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد صاحب بات خیر وہ انہوں نے جلدی سے، اب وہ بہت شرمندہ ہوئے کہ یار مان نہیں رہا ہے، یا ایک بار تو انہوں نے پوچھا، ارے بھائی سید محمد مانگ رہا کچھ دے دو، تعویذ مانگ رہا، کیا کون سا تعویذ لکھ کے تم نے دیا؟ تو انہوں نے کان میں کہا کہ حضور میں نے اس کو تعویذ لکھنے کے ڈھنگ ہی نہیں، میں نے تو بس یہ بات کرتے ہیں، ان کا میں نے کچھ نہیں، مجھے تعویذ لکھنے کا نہیں تھا، بس میں نے سید علی حسین لکھ کر کے اس کو دے دیا تھا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ کیا لکھا تھا؟ اشرف میاں کا نام سید علی حسین، یہی لکھ کے میں نے دے دیا، مجھے تعویذ لکھنے کا ڈھنگ ہی نہیں تھا، چونکہ یقین، ہاں اس یقین، اس کا جو یقین تھا اللہ نے اس یقین کی نہ یہ یاد رکھیں۔